اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ انتہائی مختصر سے اس مولا کے فرمان میں کہ جو بظاہر دو جملوں پہ نظر آتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بظاہر یہ مختصر سا جملہ لیکن حقیقت میں کائنات پہ بھاری یہ جملہ ہے، اس لیے کہ ساری کائنات عبادت خداوندی میں مصروف ہے، چاہے جن و بشر ہوں یا دوسری مخلوقات ہوں، وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں۔ اور اس کی احسن الخالقین نے جو اشرف المخلوقات، جو سب سے بہترین مخلوق ہے حضرت انسان، وہ مخلوق جسے پروردگار عالم نے اپنا مہمان بنایا ہوا ہے، یعنی کئی فضیلتیں اس میں شامل ہیں اس حضرت انسان کے لیے کہ جس کی وہ مخلوق ہے اس خالق نے اپنا مہمان بنایا ہوا ہے۔ اور میں نے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مشہور جملے کی میں نے تلاوت کی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنے رب کو نہ پہچانا جائے، اور رب کی پہچان اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے آپ کو نہ پہچان لے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ اسے پہلے اپنے نفس کی معرفت ہو۔ جب اسے اپنے نفس کی معرفت ہو جائے گی تو پھر انسان اپنے رب کو پہچان لے گا، اور جب رب کی پہچان ہو جائے گی تو پھر عبادت کی جائے گی۔ اور جب حضرت انسان ان تمام مراحل سے گزر کر عبادت کرے گا تو پھر اسے عابد کہا جائے گا۔ تو پس مولا کے اس فرمان کے مطابق سب سے پہلی چیز جسے پہچاننا ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور ان شبوں میں تزکیہ نفس جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تزکیہ انفس احیاء لیل کے ذریعے سے۔ یہ جو شبہ قدر گزر رہی ہیں، جس طرح آج کی رات آنے والی ہے اور یہ رات شب قدر ہے، اور اس رات میں آپ اعمال کریں گے اور عبادات کو آپ انجام دیں گے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے نفس کو پہچانا ہے؟ جو تزکیہ انفس جس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء آئے، اور پھر سب سے آخری نبی پر جو آخری کتاب بھیجی گئی اس میں یہی ہے کہ تزکیہ انفس، نفسوں کا تزکیہ، یعنی نفس کو پہلے پاک کرنا ہے۔ تو مولا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا ہے اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو نفس کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں۔ نفس کے جتنے بھی اصل نفس ہے، وجود کی اصل جو ہے وہ نفس ہے، لیکن اس کے جو دوسرے لوازمات ہیں جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، انسان کے کان ہیں، یہ سب کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ یہ نفس کی چاہت کو پورا کریں، یعنی جو نفس چاہتا ہے۔ ہاتھ اس لیے ہیں کہ نفس جہاں چاہے یہ ہاتھ اٹھیں، یعنی نفس کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو یہ اعضاء عطا کیے، پیر دیے تاکہ نفس جہاں چاہے یہ چل کر جائیں۔ تو نفس کے تذکرے سے، نفس کی مثال سے علی نے ہمیں نفس اللہ کی فکر تک پہنچایا ہے کہ علی نفس اللہ ہے۔ تو جب علی نفس اللہ ہے تو پھر جیسے کنت کنزا مخفیہ، بڑی واضح سی جو ہے حدیث قدسی ہے کہ جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس کی چاہت کے لیے نفس نے کن کہا، اور جب کن کہا تو کن کے نتیجے میں زمین و آسمان، چاند ستارے، لوح، عرش، کرسی، یہ سب کے سب خلق ہوئے،
میں یوں کہوں گا کہ یہ اس علی کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے، مقصد علی کو پورا کرنے کے لیے یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین و آسمان، یہ نجوم، یہ سارے، اور قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سخر لکم اللیل، دن و رات کو ہم نے مسخر کر دیا، والنجوم مسخرات بامرہ، اور اللہ نے ستاروں کو بھی اس کے مسخر کر دیا، اپنے امر کے ذریعے سے مسخر کیا۔ تو نفس در حقیقت وہ ہے کہ جو بظاہر ہم اس نفس کو دیکھتے ہیں اور نفس کی پہچان کے لیے لازم ہے کہ اس کا چہرہ ہو، چونکہ چہرے سے پہچان ہوتی ہے، لیکن کیا حقیقتاً ہم جب ملتے ہیں تو کیا چہرے سے ملتے ہیں؟ نہیں، چہرہ ذریعہ ہے نفس کی پہچان کا۔ ہم چہرے کو دیکھتے ہیں اور نفس کی پہچان کرتے ہیں، چہرہ خوش ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نفس اندر سے خوش ہے، بالکل بعین ہی اسی طرح کہ کعبہ چہرہ ہے اور علی اس کا نفس ہے، یہ بالکل ایسے ہی مثال دی گئی ہے۔ اور مولا نے چونکہ بات ہماری چل رہی ہے مولا کے اس فرمان کے مطابق، یہ جو جملے مولا نے ادا کیے ہیں یہ ان شبوں میں، اور اکثر خطبہ حضرات اس پہ گفتگو کرتے ہیں، فزت و رب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میں نے گزارش کی ہے پچھلی گفتگو میں اور پچھلی ویڈیو میں نے بات کی اس پہ کہ علی کی شہادت کے ساتھ ساتھ جو چیز مشہور ہوئی ہے، جو دنیا میں زیادہ جس نے شہرت پائی ہے، وہ مسجد میں شہادت ہے۔ اور آپ تاریخ کو جانتے ہیں کہ جب یہ خبر شام میں پہنچی ہے تو لوگوں نے تعجب کیا ہے کہ علی کی شہادت مسجد میں، یعنی اول مظلوم اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑی مظلومیت ہے کہ علی کو کس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اور لوگوں نے جب شام میں سنا کہ علی کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے تو ایک غوغا تھا کہ علی کی شہادت مسجد میں، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یعنی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوئیں، لیکن وہ نفس اللہ جس نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی توحید کو پہنچانے کے لیے، اور اس کا انتظام خود خالق کائنات نے کیا ہے۔ میں تھوڑا سا اس بات کو پھیلانا چاہوں گا کہ اس کا انتظام کہ جس کو نفس اللہ کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ اس کا اعلان کرو، اس لیے کہ جو اس کو پہچان لے گا وہ مجھے پہچان لے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو علی کو پہچان لے گا وہ مجھے پہچان لے گا۔ تو کیسا انتظام کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کی نظام کو چلانے کے لیے صرف سورج چاند اور ستارے خلق ہوئے، نہیں، جناب آدم زمین پہ تشریف لائے تاکہ ماحول کو تیار کیا جائے۔ 1,23,999 انبیاء آئے صرف کس لیے؟ ماحول کو تیار کرنے کے لیے۔ کون سا ماحول؟ وہ ماحول جو لا الہ الا اللہ کا ماحول تھا، جو اس خدا کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کے اعلان کے لیے تھا، تاکہ اس کی پہچان ہو جائے، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے لیے 1,23,999 نبی آئے۔ یہ کس لیے آئے؟ صرف اس خبر کو دینے کے لیے کہ آگے ایک آخری عنوان آنے والا ہے۔ یعنی میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ 1,23,999 انبیاء تمہید ہیں اور میرا رسول عنوان ہے۔ اور میرا رسول جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نبی مکرم 63 برس کی زندگی ہے، 63 برس کی زندگی کو ماحول تیار کیا، ایسا ماحول تیار کیا، یعنی وہ سارے مل کے 1.25 لاکھ انبیاء ماحول تیار کرتے رہے، اور پھر رسول جب آئے 63 برس کی زندگی میں وہ ماحول تیار کیا کہ جو 1.25 لاکھ، ایک کم 1.25 لاکھ انبیاء نہ کر سکے۔ ایسا ماحول تیار کیا کس کے لیے؟ علی ولی اللہ کے لیے، اعلان ولایت کے لیے ایک ماحول کو تیار کیا۔
جب لا الہ الا اللہ کی توحید کا جب پیغام دیا جانے لگا تو نبی نے اتنا اہتمام اس طرح نہیں کیا. 15 افراد تھے جو دعوت میں شریک تھے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہا گیا. 63 برس، یعنی یوں کہوں کہ رسول خود عنوان ہے اس تمہید کا، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب اس عنوان کا بھی عنوان ہے. یعنی یوں کہوں اتنے سارے انتظامات کیے گئے صرف کس لیے؟ غدیر کو پہنچانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ علی نفس اللہ ہے، اور جب علی کی پہچان ہو جائے گی تو رب کی پہچان ہو جائے گی، اس خالق کی پہچان ہو جائے گی. کیوں؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا ہے. یعنی اپنی شہادت کو کامیابی علی نے اس لیے گنا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ سنتے تھے رسول سے کہ علی وہ ہے جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، مصلی عبادت پہ رہتے ہیں. تو ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس رات میں نبی کہتے ہیں یا علی آج آپ میرے بستر پہ سو جائیں اور میں ہجرت کر کے چلا جاؤں گا. اور وہ رات علی کی زندگی میں رات ہے کہ جس رات علی سو گئے. نہ صرف سو گئے بلکہ یوں کہوں گا کہ سو کر اپنی نفس بیچ دیا اور اللہ کی رضائیں خرید لیں. تو سونا بھی در حقیقت محافظت توحید تھا کہ کہیں کل کو دنیا یہ نہ کہہ دے کہ جو سوتا نہیں، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ یہ سوتا ہے. لہٰذا لوگوں کے عقائد کو ضعیف ہونے سے بچانے کے لیے کہ جو لوگ، اور جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہیں، لیکن علی کا سجدہ اور علی کی آمد یہ دونوں کے دونوں دلیل ہیں اس معبود کے لیے، اس خالق کے لیے کہ علی آئے ہیں تو مخلوق ہیں تو وہ اس کا خالق ہے. اور علی نے آتے ہی جب سجدہ کیا اور بتا دیا کہ میں عبد ہوں وہ معبود ہے، اور جاتے ہوئے مسجد میں سر سجدے میں رکھ کے جب ضربت لگتی ہے تو پھر کہا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یعنی وہ انتہائی کامیابی کیا ہے؟ جہاں سجدہ مشہور ہوگا وہاں شہادت مشہور ہوگی، جب شہادت مشہور ہوگی تو سجدہ مشہور ہوگا. دنیا کو پتہ چلے گا کہ علی معبود نہیں ہے، علی عابد ہے، علی عبد ہے. اپنی عبدیت کو ثابت کرنے کے لیے علی میدان جنگ میں بڑھ چڑھ کے حملے کرتے رہے تاکہ وہ نفس اللہ کی پہچان بھی ہو جائے اور اس خالق کی پہچان بھی ہو جائے. تو یہ ایک ایسی ابحاث ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کہ اور احیاء اللیل میں ہم جب عبادت کرتے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں یہ جو عمل ہم کرتے ہیں قرآن مجید کا کہ قرآن کو سر پہ رکھ کے ہم بے کا یا اللہ، بے کا یا اللہ 10 مرتبہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو سمجھیں پہلے ہم کہ یہ صرف قرآن، جو قرآن نازل ہوا ہے وہ بین دفعتین ہم اس کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور بے کا یا اللہ، بے کا یا اللہ، اور پھر ائمہ علیہم السلام کے نام. انشاءاللہ آپ آج رات اعمال کو انجام دیں گے. دعا کرتا ہوں کہ کریم پروردگار ہمیں اپنے زندگیوں کو فرامین اہل بیت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حقیقی معنوں میں پیروان مکتب آل محمد بن سکیں اور اپنی زندگیوں کو ان کے فرامین کے مطابق بسر کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.